Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome students to the second lecture of our course Performance and Management. اس سے پہلے کہ ہم لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کریں، ہم پچھلے لیکچر کا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کی ہم نے ڈیفینیشنز کور کی اور اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اسٹڈیڈ دا فنکشنز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ، سمرائز the types of assistance the human resource department provides. ہم نے explain کیا the desired relationship between human resource managers and operating managers. اس کے بعد ہم نے identify کیے وہ challenges جو کہ human resource department یا personnels کو آج کے دور میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ہم نے وہ تمام potential challenges اور contributions that an increasingly diverse workforce presents to human resource personnel discuss کیے۔ We have discussed the role of human resource managers in the future, explained how human resource managers can affect organizational performance. We have summarized the several guidelines to follow when communicating human resource program in the organization. We have also discussed in the previous lecture properly training and developing of all employees to improve their value to the company and do a better job producing and selling high quality products and services at lowest possible cost. Decreasing costly materials waste by eliminating bad work habits, attitudes and poor working conditions that lead to carelessness and mistakes. ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بھی پڑھا کہ how the human resource personnel hire the best people available at entry level and avoiding overstaffing. We have also discussed in the previous lecture maintaining competitive pay practices and benefit programs to foster a motivational climate for employees. We have also discussed how to encourage employees to submit ideas for increasing productivity and reducing cost. We have also discussed how installing human resource information systems to streamline and automate many human resource functions. اب ہم اپنا نیکسٹ اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں، جس میں ہم لوگ اب ڈسکس کریں گے کہ میٹرکس اینڈ دا ایچ آر اسکور کارڈ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ اسی ٹاپک کی کنٹینیوشن ہے جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کور کیا تھا، اور اس کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے کہ میٹرکس any set of quantitative measures used to assess workforce performance. Analysis of cost per hire. For example, analysis of cost per hire. کہ ہم ایک آرگنائزیشن اگر ایک کچھ امپلائیز کو ہائر کرتی ہے تو اس کی کاسٹ پر ہائر کتنی ہے، ایوریج لینتھ آف ٹائم ٹو فل اے پوزیشن، ٹریننگ کاسٹ پر امپلائی کتنی ہے، ٹرن اوور کاسٹ پر امپلائی کتنی ہے۔ ٹرن اوور کا مطلب ہے کہ ایک کمپنی کا جو ماہانہ یا سالانہ آمدن ہے یا ریونیو ہے وہ پر امپلائی اگر نمبر آف امپلائیز سے اسے ڈیوائڈ کریں تو وہ کتنا نکلتا ہے۔ نیو ہائر پرفارمنس بائی ریکروٹنگ اسٹریٹجی، ایچ آر اسکور کارڈ۔ ایچ آر اسکور کارڈ میں ہم پڑھیں گے کہ میجرمنٹ اینڈ کنٹرول سسٹم یوزنگ اے مکس آف کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو میجرز ٹو ایویلویٹ پرفارمنس۔ ماڈیفائڈ فارم آف بیلنس اسکور کارڈ سسٹم، کہ ایچ آر اسکور کارڈ ایک ماڈیفائڈ بیلنس اسکور کارڈ سسٹم ہے جو کہ میئر کرتا ہے کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو پرفارمنس آف امپلائیز ان این آرگنائزیشن۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس میں کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ ٹرانسفر آف انفارمیشن دیٹ از میننگفل ٹو دوز انوالوڈ، کہ وہ انفارمیشن جو کہ ان امپلائیز کو
ان کی بہتر کارکردگی میں مدد دے، اس کو ہم کمیونیکیشن کا نام دیں گے. ہیومن ریسورس مینیجر must develop an appreciation for the importance of communication. ہیومن ریسورس مینیجرز مین پرسنلز ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں جو کہ کمیونیکیشن چینلز بہتر طور پہ پروفیشنلی بلڈ اپ کرتے ہیں. ایسے چینلز جو کہ پروفیشنل لیول پر امپلائیز کے درمیان میں قائم ہوں اور جس میں فلو آف انفارمیشن کو بہت آسان کر دیا جائے. اس میں مختلف پروگرامز بھی آ سکتے ہیں، فار ایگزامپل ای میلز یا انٹرانیٹ اور ایکسٹرانیٹ پہ امپلائیز کے لیے کوئی چیٹنگ سافٹ ویئر کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی میسیجز پہنچانے ہوں ریلیٹنگ ٹو دیئر ورک، ریلیٹنگ ٹو دیئر میٹنگ، وہ ٹائملی اور ایفیشینٹلی پہنچا سکیں. اسی طرح اوائڈ کمیونیکیٹنگ ان پیئر گروپ بائی اور پریویلیجڈ کلاس لینگویج بائی فوکسنگ آن دا آڈینس. کہ پیئر گروپ فار ایگزامپل ایک کیٹیگری کے امپلائیز بیٹھے ہوئے، فار ایگزامپل ایک سافٹ ویئر کمپنی میں سافٹ ویئر پروفیشنلز بھی ہوں گے جو کہ سافٹ ویئر بلڈ اپ کر رہے ہوں گے، ہیومن ریسورس پروفیشنل، اکاؤنٹس پروفیشنل. اسی طرح اگر ایک خاص کیٹیگری آف امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل سافٹ ویئر پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی کوئی بات کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے پیئر گروپ میں ان دیئر ٹیکنیکل جارگن، تو وہ باقی آڈینس کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کمیونیکیشن کو ایٹ دیٹ ٹائم آڈینس کے سامنے اوائڈ کرنا چاہیے. کہ آپ اپنے گروپ میں تو وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں افیکٹولی، لیکن جب آپ آڈینس کے سامنے ہوں گے تو آڈینس ہو سکتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہو اور انہیں وہ لینگویج سمجھ نہ آئے. تو اس لیے آڈینس کو فوکس کرتے ہوئے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ آڈینس ہماری کس کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جن سے ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ڈونٹ اگنور کلچرل اینڈ گلوبل اسپیکٹس آف کمیونیکیشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل لینگویج، اگر کسی علاقے میں آپ KPK میں چلے جائیں وہاں پہ انگلش زیادہ یوز نہیں کی جاتی، پشتو زیادہ یوز کی جاتی ہے ایز اے میڈیم آف کمیونیکیشن، اور اگر آپ وہاں پہ انگلش کا استعمال کریں تو آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ آڈینس کو کمیونیکیٹ کریں. لیکن اگر آپ اردو کا استعمال کر لیں تو وہ نسبتاً انگلش کے آسان ہوگا، اور اگر آپ کو پشتو آتی ہے تو پھر تو بہت ہی آسان ہو جائے گا. بیک اپ کمیونیکیشن ود مینجمنٹ ایکشن، پیریوڈکلی ری انفورس امپلائی کمیونیکیشن، امپلائیز کو انکریج کیا جائے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں افیکٹولی اینڈ پروفیشنلی. ڈیٹا is a raw material from which information is developed, composed of facts that describes places, people, things or events that have not been interpreted. Data is a raw form of information. جب وہ پروسیس ہو جاتا ہے تو اس کو انفارمیشن کہا جاتا ہے اور وہ میننگ فل ہو جاتا ہے کسی بھی امپلائی کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے، فار ڈیسیژن میکنگ اور اینی ٹائپ آف پرپز. اسی طرح انفارمیشن از اے processed form of data that have been interpreted meet a need of one or more managers. For example, اگر نادرا کا ہم ڈیٹا بیس اکٹھا کریں تو وہ بیسکلی ایک فارم آف ڈیٹا ہے جس میں تمام پاکستانیوں کے کوائف انٹر کیے جا چکے ہیں. بٹ اگر ہم اسے سارٹ کریں اور اس کو ہم پروسیس کریں تو ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں پاکستان کی آبادی کس ایج پہ مشتمل ہے. فار ایگزامپل ابو 60 کتنے لوگ ہیں، بلو 60 کتنے ہیں، ابو 20 کتنے ہیں، بلو 20 کتنے ہیں، اور بٹوین 20 to 50 کتنے ہیں. اگر اس طرح کا ہم لوگ ڈیٹا پروسیس کر لیں گے نادرا کے ڈیٹا بیس میں تو وہ انفارمیشن کہلائے گا کیونکہ یہ میننگ فل ہوگا فار ڈیسیژن میکنگ. یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹاپک نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کو ریکیپ بھی دیا اور اس کے جو پوائنٹس رہ گئے تھے وہ ہم نے ابھی کور کیے. بیسکلی ہم نے اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھا. ٹاپک نمبر 2 ہمارا اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ پر مشتمل ہے جو کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک پارٹ ہے.
اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ سکے کہ یہ کیا چیز ہے. It involves the development of a consistent, aligned collection of practices, programs, and policies to facilitate the achievement of organization's strategic objectives. Requires abandoning the mindset and practices of personnel management and focusing on strategic issues than operational issues. Integration of all HR programs within a larger framework, facilitating the organization mission and its objectives. یعنی کہ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ مشتمل ہوتی ہے کنسسٹنٹ الائنڈ کلیکشن آف پریکٹسز، پروگرامز اور پالیسیز پہ، ایسی پالیسیز جو فیسیلیٹیٹ کریں کسی بھی آرگنائزیشن کو اس کے اسٹریٹجک آبجیکٹو اٹین کرنے میں. فار ایگزامپل، جس طرح کہ میں نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی ایگزامپلس کوٹ کی مختلف کمپنیز کی، اسی طرح اگر ہم انہیں کی کنٹینیوشن میں چلیں کہ ایک کمپنی جو کہ اپنا اسٹریٹجک آبجیکٹو یہ بناتی ہے، فار ایگزامپل نیشنل فوڈ ہیز اے اسٹریٹجک آبجیکٹو دیٹ بائی ایئر 2020 they will be a $1 billion company. Let's see how the human resource management will fulfill or align or develop the form of practices to achieve that objective by year 2020. نیشنل فوڈ نے اپنا اسٹریٹجک آبجیکٹو بنایا. اب ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ان پریکٹسز کو، ان پالیسیز کو کمپنی میں انٹروڈیوس اور پھر امپلیمنٹ کروائے گی جو کہ الائنڈ ہوں گی، جو کہ ہیلپ فل ہوں گی اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو کرنے میں. اسی طرح ہیومن ریسورس مینجمنٹ وہ امپلائیز ہائر کرے گا جو کہ اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے میں، اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں ہیلپ فل ہوں گے، چاہے وہ فائنینس کے لوگ ہوں، چاہے وہ مارکیٹنگ کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ہوں یا آپریشنل سٹاف ہو. تو اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ بیسکلی کسی بھی آرگنائزیشن کی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے پالیسیز، پروسیجرز اور پروگرام سے مشتمل ہوتے ہیں. اب آپ کے سامنے میں ایک چارٹ کرتا ہوں جس میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ہاؤ واٹ از دا پاسبل رول ایزیومڈ بائی دا ایچ آر فنکشن. اب اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دا اسٹریٹجک فورسز فوکس اینڈ ایچ آر ہیز اے اسٹریٹجک فوکس. It is a strategic partner and it is a change agent in changing the environment. It has a strategic focus, it is an operational focus, it develops systems, it develops peoples, administrative experts, employee champion. یعنی کہ جو ایچ آر پاسبل رول اپنا سکتا ہے وہ اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے، آپریشنل فوکس ہے، اسٹریٹجک فوکس ہے، پیپلز پہ فوکس، پیپلز فوکس، سسٹم فوکس، ایسے سسٹم بنائے جائیں جو کہ اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہو. اسی طرح ایسے لوگوں کو ہائر کیا جائے، رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ٹائم، جو کہ آرگنائزیشنل اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں مددگار ہو. ٹریڈیشنل ایچ آر ورسز اسٹریٹجک ایچ آر، اس میں میں ان پوائنٹس کے ذریعے یہ ڈفرینس واضح کروں گا کہ جو پہلے ٹریڈیشنل ایچ آر کا فنکشن پرفارم کیا جاتا تھا کسی بھی آرگنائزیشن میں، ناؤ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام اسٹریٹجک ایچ آر. نمبر 1، responsibility for HR focus, staff specialists, employee relation، یہ ٹریڈیشنل ایچ آر کے کام تھے. اور اسٹریٹجک ایچ آر کیا کام کرے گا؟ لائن مینیجرز، پارٹنرشپ ود انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کسٹمرز، یہ کام اسٹریٹجک ایچ آر پرفارم کرے گا جو کہ ٹریڈیشنل ایچ آر سے مختلف ہے. ٹریڈیشنل ایچ آر اسپیشلائز کرتا تھا اسٹاف ہائرنگ میں اور امپلائی ریلیشنز میں، بٹ اسٹریٹجک ایچ آر
line managers hire کرتا ہے, or it creates partnership with the internal and external customers. Internal customers are your employees and external customers are the your customers in the market. Role of HR: in traditional HR it was transactional, change follower and respondent. In strategic HR it is transformational, change leader and initiator. Initiates, slow, reactive and fragmented. In strategic HR it is fast, proactive and integrated. Time horizon: short term was there in traditional HR, and it in strategic HR it is short, medium and long term depending on the situation. Control: in traditional HR it was bureaucratic, rules, policies and procedures. In strategic HR it was organic. It is organic, means it grows within the organization. اس طرح کا کلچر, اس طرح کا پالیسی, اس طرح کے پروسیجرز بنائے جاتے ہیں کہ ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر اسٹریٹجک ایچ آر کے تھرو آٹومیٹکلی گروتھ ہوتی ہے اور آٹومیٹکلی کنٹرول جو ہوتا ہے وہ آرگینکلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. فلیکسیبل: وٹ ایور از نیسیسری ٹو سکسیڈ. جاب ڈیزائن: ٹائٹ ڈویژن آف لیبر, independence, specialization. In strategic HR it is broad, flexible, cross training teams. Key investments: in traditional HR it is capital, products, and in strategic HR it is in people and knowledge. Strategic HR میں people's, لوگوں پر, staff پہ, employees پہ اور knowledge پہ investment کی جاتی ہے, جبکہ traditional HR میں کیپٹل اور پروڈکٹس پہ انویسٹمنٹ کی جاتی تھی. اکاؤنٹیبلٹی: ان ٹریڈیشنل ایچ آر اٹ از کاسٹ سینٹر, اٹ واز کاسٹ سینٹر. ان اسٹریٹجک ایچ آر اٹ از انویسٹمنٹ سینٹر. بیریئرز ٹو اسٹریٹجک ایچ آر: نمبر 1, شارٹ ٹرم مینٹیلٹی, فوکس آن کرنٹ پرفارمنس. انیبلٹی آف ایچ آر ٹو تھنک اسٹریٹجکلی. لیک آف اپریسیشن آف وٹ ایچ آر کین کنٹریبیوٹ. فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ. General manager's role as an HR manager. Difficulty in quantifying many HR outcomes. Perception of human assets as high risk investments. Incentives for change that might arise. یہ وہ بیریئرز تھے جو کہ اسٹریٹجک ایچ آر کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان ٹوڈیز انوائرمنٹ, اور انہی کو اوور کم کر کے ایک کمپنی میں اسٹریٹجک ایچ آر اپنا رول پرفارم کر سکتا ہے. اگر وہ یہ بیریئرز اوور کم نہ کیے جائیں تو کبھی بھی ایچ آر اسٹریٹجکلی پرفارم نہیں کر سکے گا. واٹ آر دا آؤٹ کمز آف اسٹریٹجک ایچ آر؟ انکریز پرفارمنس, کسٹمر اینڈ امپلائی سیٹسفیکشن, enhanced shareholder value. Through all these three things can be achieved through effective management of staffing, retention, turnover, through selection of employees that fit with both strategy and culture. Secondly, cost-effective utilization of employees through investments in identified human capital with potential of high retention. Number 3, integrated HR programs and policies that clearly follow from corporate strategy. یعنی کہ ایسے ایچ آر پروگرامز ڈیولپ کیے جائیں جو کہ انٹیگریٹ ہوں بٹوین ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آف دا آرگنائزیشن, بٹوین دا پیپل, so that corporate strategy follow کی جا سکے through those HR programs. Facilitation of change and adaptation through a flexible, more dynamic organization. Tighter focus on customer needs, key and emerging markets, quality. Now I will present a model of strategic human resource management. اس ماڈل میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح ایک اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ماڈل کس طرح کا ہوگا. اسٹوڈنٹس, سب سے پہلے اس میں کارپوریٹ اسٹریٹجی از دا بیک بون آف این آرگنائزیشن.
which drives our organization in the market and with the competitors in the market. Corporate strategy will drive the business strategy. What is business strategy? Business unit strategy. کوئی بھی آرگنائزیشن ڈفرینٹ قسم کے بزنس یونٹس میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے ڈپینڈنگ آن اٹس آرگنائزیشن اسٹرکچر. ڈپینڈنگ آن دا کارپوریٹ اسٹریٹجی ہر بزنس یونٹ, فار ایگزامپل بزنس یونٹ 1, بزنس یونٹ 2, بزنس یونٹ 3, اٹ ڈپینڈس کہ وہ بزنس یونٹ ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں. ڈپینڈنگ آن دا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کے سائز پہ اور ان بزنس یونٹس کو پھر فار ایگزامپل اگر ہم ایک کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن کی ایگزامپل لیں, جس طرح فار ایگزامپل ہم لوگ ایگزامپل لے سکتے ہیں نیشنل لاجسٹک سیل کی, جو کہ ایک کارپوریشن ہے. اس کے 7 بزنس سیگمنٹس ہیں جن کو ہم بزنس یونٹس کہتے ہیں. فار ایگزامپل ان میں فیڈ سروسز, ان میں پالیمر پلانٹ, اس میں ڈرائی پورٹ سروسز, اور اس میں اسی طرح فیڈ ٹرمینل سروسز, اور اس کے علاوہ ایک انویسٹمنٹ یونٹ ہے ان کا. اس طرح کسی بھی آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ قسم کے بزنس یونٹس ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دیٹ آرگنائزیشن سائز. اور پھر وہ بزنس یونٹس تمام اپنی کارپوریٹ اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز ڈرائیو کرتے ہیں. پھر after business there is HR strategy which includes HR planning, design of jobs and work systems, what workers do, what workers need, how jobs interface with others. اچھا یہاں میں مینشن کرتا چلوں کہ بزنس اسٹریٹجی, بزنس یونٹ اسٹریٹجی بنانے کے لیے external customers and internal environment will play an effective role. external customers میں کیا کون ہوں گے؟ فار ایگزامپل ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کمپٹیشن ہوگا, گورنمنٹ ریگولیشنز, ٹیکنالوجی, مارکیٹ ٹرینڈز, اکنامک. یہاں میں مینشن کرتا چلوں کہ بزنس یونٹ اسٹریٹجی بنانے کے لیے ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور انٹرنل انوائرمنٹ ول پلے این افیکٹو رول. ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کمپرائز کرتا ہے, مشتمل ہوتا ہے کمپٹیشن ان دا مارکیٹ, گورنمنٹ ریگولیشن کون سی ہیں جو کہ آرگنائزیشن پہ, کمپنی پہ افیکٹ کرتی ہیں, ٹیکنالوجی کون سی ہے جو کہ اس کمپنی کو ضرورت ہے اور اس کمپنی کو افیکٹ کرے گی, مارکیٹ ٹرینڈز کیا ہیں, اکانومک کنڈیشنز کیا ہیں. انٹرنل انوائرمنٹ ول کمپرائز آف کلچر, اسٹرکچر, پالیٹکس, امپلائی اسکلز اینڈ پاسٹ اسٹریٹجی. These two things will also help in forming a corporate strategy and business unit strategy. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. HR strategy ہم پڑھ چکے. HR strategy بنانے کے لیے HR strategy میں جس طرح ہم نے ذکر کیا پہلے کہ HR planning, design of jobs and work system, work workers do, work worker needs, اور how jobs interface each other. اسی طرح HR information system, employer separation, law relating employment will help in forming HR strategy. لیبر لاز کیا ہیں پاکستان کے, منیمم ویج ریٹ, میکسیمم آورس جو کہ ایک امپلائی سے کام لیا جا سکتا ہے, اوور ٹائم ریٹ کیا ہوگا. اسی طرح امپلائیز کی ٹرمینیشن, ہائرنگ, فائرنگ, فائل ریکارڈ کے کیا لاز ہیں جو کہ کمپنی کو فالو کرنے ہیں. یہ تمام چیزیں ایچ آر اسٹریٹجی بنانے میں ہیلپ فل ثابت ہوں گی. اسی طرح ایچ آر انفارمیشن سسٹم میں ہیلپ فل ہوگا ایچ آر اسٹریٹجی بنانے میں, کیونکہ وہ تمام انفارمیشن ریگارڈنگ ایچ آر آسانی سے پرووائڈ کر سکے گا. فار ایگزامپل اسٹافنگ, ٹریننگ, پرفارمنس مینجمنٹ, کمپنسیشن, لیبر ریلیشن شپس کیا ہیں اور کس طرح کمپنی انہیں ڈیل کر رہی ہے. HR can deliver organizational excellence by becoming a partner with senior and line managers in strategy execution. یعنی کہ HR ہیلپ فل ہوتی ہے آرگنائزیشنل ایکسلنس اچیو کرنے میں
کس طرح؟ وہ اس طرح کہ it becomes a partner with the senior managers, with the senior management, کہ سینئر مینجمنٹ جو بھی اسٹریٹجی کمپنی کی یا کارپوریٹ آرگنائزیشن کی بلڈ اپ کرتے ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے, اس کو اچیو کرنے کے لیے ایچ آر وہ تمام سٹیپس اور وہ تمام پروسیسز وہ تمام امپلیمنٹ کرتا ہے جو کہ اس اسٹریٹجی کو اچیو کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں. رائٹ پیپل ہائر کرے گا ایٹ دا رائٹ ٹائم, رائٹ ڈیٹا, تمام جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے کہ واٹ از دا ٹرن اوور پر امپلائی, کاسٹ پر امپلائی, ہائرنگ کاسٹ پر امپلائی کیا ہے, یہ تمام انفارمیشن ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے فار سینئر مینجمنٹ ان ڈیسیژن میکنگ. بیکمنگ ایکسپرٹ in the way work is organized, delivering administrative efficiency to ensure that costs are reduced while quality is maintained. یعنی کہ HR can become an expert کام کو آرگنائز کرنے میں, ڈلیور کرنے میں, ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی ٹو انشور کہ کاسٹ کم سے کم ہوں اور کوالٹی مینٹین کی جائے. Becoming a champion for employees, representing their concerns to the senior management and working to increase employee contributions. یعنی کہ HR is a bridge between employees and the senior management. HR تمام امپلائیز کے کنسرن سینئر مینجمنٹ تک پہنچا سکتا ہے اور اسے پہنچانے چاہیے, اور اسی طرح وہ امپلائیز سیٹسفیکشن جب آئے گی امپلائیز میں کہ ہمارے کنسرنز ایچ آر کے تھرو پراپر چینل سینئر مینجمنٹ تک پہنچ گئے اور ایڈریس ہو چکے ہیں, تو ایک آرگنائزیشن میں امپلائی کنٹریبیوشن زیادہ ہو جائے گا کہ وہ زیادہ سیٹسفیکشن طریقے سے سیٹسفائنگ طریقے سے کام کریں گے اور زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے ان گروتھ آف آرگنائزیشن, ان فالوئنگ دا کارپوریٹ اسٹریٹجی. بیکمنگ این ایجنٹ آف کنٹینیوس ٹرانسفارمیشن بائی شیپنگ پروسیسز آرگنائزیشنل کلچرز. یعنی کہ ایچ آر اس ایجنٹ کا رول پرفارم کرتا ہے جو کہ پروسیسز کو شیپ کرنے میں, ری ڈیزائن کرنے میں, آرگنائزیشنل کلچر کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتا ہے. واٹ آر دا 5 بزنس چیلنجز؟ نمبر 1 گلوبلائزیشن, نمبر 2 profitability through growth, number 3 technology, number 4 intellectual capital, number 5 change and more change. These are the 5 business challenges which are being faced by companies all over the world. یہ تمام challenges تمام دنیا میں ہر کمپنی کو فیس کرنے پڑتے ہیں during their life cycle. HR as a strategy execution partner. HR is responsible for defining organizational structure as the model for the company's way of doing business. یعنی کہ HR کسی بھی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ڈیفائن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, اور جو وہ اسٹرکچر ڈیفائن کرتا ہے وہ اس کمپنی کا وے آف ڈوئنگ بزنس ہوتا ہے. ایک ایچ آر ایک کمپنی میں اگر ایک پروفیشنل انوائرمنٹ کریٹ کر دے بٹوین امپلائیز, بٹوین دا سینئر مینجمنٹ, بٹوین ود ان دا آرگنائزیشن, تو وہ کمپنی اپنے کلچر کی وجہ سے پوری مارکیٹ میں مشہور ہو جاتی ہے. اگر امپلائیز سیٹسفائی ہوں گے تو امپلائیز کا ٹرن اوور امپلائیز کم سے کم چھوڑ کے جائیں گے, اور اس طرح کمپنی بہترین ایکسپیرینس امپلائیز سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی کو زیادہ بہتر طریقے سے فالو کر سکتی ہے. ایچ آر مسٹ بی اکاؤنٹیبل فار کنڈکٹنگ این آرگنائزیشنل آڈٹ. آرگنائزیشنل آڈٹ کرنے کے لیے ایچ آر کو بہترین اسٹیپ اٹھانے چاہیے کہ واٹ آر دا گیپس ان دا آرگنائزیشن between communication between different departments, between the professional environment, in between the employees یا within the organization. ان تمام چیزوں کو ایچ آر کو چاہیے کہ وہ اپنے آڈٹ کے اندر کور کرے اور ریگولر بیسس پہ آرگنائزیشنل آڈٹ پرفارم کریں. ایچ آر
is to identify methods to renovate part of the organizational architecture, because اگر کوئی آرگنائزیشن بڑھنا چاہتی ہے تو وہ ٹریڈیشنل اپنے پریکٹسز کو چھوڑ کے ریسنٹ پریکٹسز جو کہ فوکس کریں گی آن دا امپلائیز، آن دا انویسٹمنٹس، وہ اس کو کلچر یا آرگنائزیشنل آرکیٹیکچر اپنانا پڑے گا. اور ایچ آر اس میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے بائی identifying the methods to renovate the organizational architecture. HR must take stock of its own work and set clear priorities. HR can help bring out a cultural change by defining and clarifying the concept of cultural change. یعنی کہ HR cultural change لانے کے لیے ڈیفائن کر سکتا ہے اور کلیریفائی کر سکتا ہے کہ کلچرل چینج کا کانسیپٹ کیا ہے. ایچ آر کین برنگ اباؤٹ اے کلچرل چینج بائی ڈیفائننگ اینڈ کلیریفائنگ دا کانسیپٹ آف کلچرل چینج. یعنی کہ ایچ آر آرگنائزیشن میں کلچر چینج لانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ امپلائیز کو آگاہ کرے کہ ہم کلچر چینج کر رہے ہیں اور وہ کلچر لانا چاہتے ہیں جو کہ کارپوریٹ اسٹریٹجی کو فالو کرنے کے لیے اور اچیو کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوگا. اور اس میں ایچ آر سب سے بہتر کردار ادا کر سکتا ہے بائی امپلیمنٹنگ اور بائی فالوئنگ دیٹ کلچر ان دا آرگنائزیشن. آرٹیکولیٹنگ وائی کلچرل چینج از سینٹرل ٹو بزنس سکسیس. آرٹیکولیٹ کر سکتا ہے ایچ آر کلچرل چینج کیوں ضروری ہے بزنس سکسیس کے لیے. ڈیفائننگ اے پروسیس فار اسیسنگ دا کرنٹ کلچر، کہ کرنٹ کلچر میں کیا ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کلچر چینج کرنا پڑ رہا ہے. اینڈ دا ڈیزائرڈ نیو کلچر ایز ویل ایز میئرنگ دا گیپ بٹوین دا ٹو. یعنی کہ ایچ آر ان دونوں کلچرز کو، کرنٹ کلچر اینڈ دا ڈیزائرڈ کلچر، دونوں کو سامنے رکھ کے ان کے پروس اینڈ کونس اپنے امپلائیز کو بتا سکتا ہے، آرگنائزیشن میں کنوے کر سکتا ہے تاکہ ہر کوئی کلچر کو چینج کرنے میں بہترین کردار ادا کرے اور کم سے کم جو بھی مشکلات درمیان میں پیش ہوں وہ اس کو اوور کم کیا جائے ان دا بیسٹ پاسبل اینڈ ایفیشینٹ وے. اس میں سب سے بہتر کردار ایچ آر ادا کر سکتا ہے. آئیڈینٹیفائنگ آلٹرنیٹیو اپروچز ٹو کریٹنگ کلچرل چینج. یعنی کہ آلٹرنیٹ اپروچ کلچرل چینج کے لیے آئیڈینٹیفائی کی جائے اور کمیونیکیٹ کی جائے. 4 changes for the line managers. How senior operating management can create an environment in which HR become focused on outcomes instead of activities. Number 1, communicate the organization that the soft stuff matters. Explicitly define the deliverables from HR and hold HR accountable for the results. Invest in innovative HR practices. Upgrade HR professionals. وہ 4 چینجز کیا ہو سکتے ہیں جو کہ سینئر آپریٹنگ مینجمنٹ کریٹ کر سکتی ہے in which HR become focused on outcomes rather than activities. اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ کمیونیکیٹ کیا جائے آرگنائزیشن میں thus that the soft stuff matters. soft stuff کا کیا مطلب ہے کہ ایسا کلچر بنایا جائے جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں بہترین طریقے سے ہر چیز اسموتھلی پرفارم ہو سکے. ہر بندہ، ہر امپلائی اس آرگنائزیشن کی اچیومنٹ کے لیے کام کرے اور ایک پروفیشنل ایٹیچیوڈ اور انوائرمنٹ مینٹین کیا جائے جس میں کمیونیکیشن بہترین ہو، فلو آف ڈیٹا بہترین ہو، کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، اور اگر کسی کو بھی کوئی ڈیفیکلٹی فیس آتی ہے کسی امپلائی کو بھی تو وہ آرام سے جا کے مینجمنٹ سے یا اپنے لائن مینیجر سے بات کر سکے. Explicitly define the deliverables from HR
اینڈ ہولڈ ایچ آر اکاؤنٹیبل فار دا ریزلٹس. یعنی کہ ایچ آر کو واضح طور پہ ڈیلیوریبلز بتائے جائیں کہ یہ ڈیلیوریبلز ایچ آر کو دینے ہوں گے, ایچ آر سے آئیں گے, ایچ آر پروڈیوس کرے گا یہ ڈیلیوریبلز, اور ایچ آر کو ان کے ریزلٹس کے لیے اکاؤنٹیبل کیا جائے. فار ایگزامپل پرفارمنس مینجمنٹ آف دا امپلائیز by the end of the year, in the middle of the year, or by the end of specific project. HR کا کام ہے کہ وہ پرفارمنس مینجمنٹ ریویوز کرے اور ٹائملی ریگولرلی مینجمنٹ کو دے اور پرووائڈ کرے. انویسٹ ان انوویٹو ایچ آر پریکٹسز. سینئر آپریٹنگ مینیجرز کین کمیونیکیٹ ایچ آر مینیجرز کے انویسٹ کیا جائے انوویٹو ایچ آر پریکٹسز میں. سب سے پہلے تو انوویٹو ایچ آر پریکٹسز ڈیفائن کی جائیں, ان کو بتایا جائے. ایچ آر پرسنلز ان تمام انوویٹو پریکٹسز کو اڈاپٹ کریں اور آرگنائزیشن میں دین کمیونیکیٹ کریں. اپ گریڈ ایچ آر پروفیشنلز ہو آر کمپیٹیبل ود دا کرنٹ سینیریو آف دا بزنس. ہیومن کیپٹل مینجمنٹ. واٹ از ہیومن کیپٹل مینجمنٹ؟ ٹو بیکم effective human capital managers, HR managers must develop competencies in knowledge of the business, human resource, functional expertise, the management of change. ایک افیکٹو ہیومن کیپٹل مینیجر بننے کے لیے ایچ آر مینیجر کو فالوئنگ 3 کمپیٹنسیز بلڈ اپ کرنی پڑیں گی. نمبر 1, نالج ہو ایچ آر مینیجر کو اس بزنس کا جس میں وہ پرفارم کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ایچ آر مینیجر فاسٹ موونگ گڈز میں FMCG سیکٹر میں جاب کر رہا ہے تو اسے FMCG سیکٹر کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہی ہو کہ یہاں پر کس قسم کے امپلائیز کی ریکوائرمنٹ ہے, یہاں پر امپلائیز کس قسم کے چاہیے, کس قسم کی کوالیفیکیشن چاہیے, اور آرگنائزیشن کو اپنا اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے اور کیا مدد چاہیے ایچ آر مینیجر سے. یہ تمام انفارمیشن ایک ایچ آر مینیجر کو ہو اباؤٹ دا بزنس آف دا آرگنائزیشن. اسی طرح اگر کوئی امپلائی ایز اے ایچ آر مینیجر پرفارم کر رہا ہے کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں تو اسے بہترین طریقے سے پتہ ہو اور اچھی طریقے سے پتہ ہو کہ فارماسیوٹیکل بزنس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, what type of people are required in pharmaceutical companies and right people for the right job. اسی طرح وہ سکسیشن پلان بنا سکے کہ اگر ایک امپلائی کافی عرصے تک ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اور جب وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا امپلائی پریپیئرڈ ہو ٹو ایزیوم دا رسپانسبلٹیز آف دیٹ پوسٹ. ہیومن ریسورس فنکشنل ایکسپرٹیز حاصل ہوں ایچ آر مینیجر کو ان دیٹ اسپیسیفک بزنس ان وچ ہی از پرفارمنگ. مینجمنٹ کر سکے وہ چینج کی کہ وہ چینج کو پراپرلی ہینڈل کر سکے ان دا آرگنائزیشن. نیو فنکشنل رول آف ایچ آر. ایچ آر مسٹ فوکس آن بزنس لیول آؤٹ کمز رادر دین ایچ آر لیول ان پٹس. ایچ آر کو فوکس کرنا چاہیے بزنس لیول آؤٹ کم پہ رادر کہ وہ بزنس ایچ آر لیول ان پٹ پہ کنسنٹریٹ کرے. اٹ شوڈ فوکس آن بزنس لیول آؤٹ کم کہ بزنس کی گروتھ اور بزنس ایک مارکیٹ میں کس طرح پریویل کر رہا ہے اور اس کی اسٹریٹجی کارپوریٹ اسٹریٹجی فالو کرنے کے لیے ایچ آر کیا رول ادا کر رہا ہے اور اگر اس میں کوئی گیپ ہے تو وہ کس طرح فل کیا جا سکتا ہے. ایچ آر مسٹ بیکم اے اسٹریٹجک کور کمپیٹنسی رادر دین اے مارکیٹ فالوور. ایچ آر اسٹریٹجک کور کمپیٹنسی حاصل کرے اور اس کو اچیو کر کے آرگنائزیشن کو اپنے کارپوریٹ بزنس آبجیکٹو کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے. اسی طرح اسٹریٹجک کمپیٹنسیز آر مور امپورٹنٹ دین فنکشنل کمپیٹنسیز. کہ اسٹریٹجک کمپیٹنسیز ایچ آر کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ فیوچر کے بارے میں دیکھ سکے, فیوچر کو پریڈکٹ کر سکے
اسی طرح اسٹریٹجک کمپیٹنسیز آر مور امپورٹنٹ دین فنکشنل کمپیٹنسیز. اسٹریٹجک کمپیٹنسیز کیا ہوتی ہیں؟ اسٹریٹجک کمپیٹنسیز comprises of کہ HR manager, an HR manager can foresee the future requirement of the business organization, کہ وہ اسٹریٹجکلی کمپنی کے اور آرگنائزیشن کے فیوچر کے ریکوائرمنٹ کو پریڈکٹ کر سکے. فار ایگزامپل رائٹ پیپل ہائر کرے فار دا رائٹ جاب. اسی طرح وہ تمام اویلیبل ریسورسز یوز کرتے ہوئے آرگنائزیشن کو، اگر آرگنائزیشن لاس میکنگ ہو چکی ہے اور وہ آرگنائزیشن کی کاسٹ پر امپلائی کم سے کم کرے، آرگنائزیشن کو رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ کاسٹ ہائر کر کے دے، تاکہ ایک کمپنی ایک مارکیٹ میں بہترین طریقے سے پرفارم کر سکے اور اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو بہترین طریقے سے اچیو کر سکے. فنکشنل کمپیٹنسیز اس کے اندر ہونی چاہیے ایک ایچ آر مینیجر میں، بٹ اسٹریٹجک کمپیٹنسی از دا نیو فنکشنل رول آف این ایچ آر which should be present in the HR manager in today's environment. The most important missing element in the HR function expertise is a system perspective. کہ ایچ آر کو سسٹمز پرسپیکٹو ہونا چاہیے، وہ تمام سسٹمز کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہوئے کمپنی کو ایچ آر اسٹریٹجی پرووائڈ کرے. ابھی ہم پڑھیں گے آرگنائزیشن کلچرل کوسچن ایئرس. ٹاپکس ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا کوسچن ایئر، یعنی کہ یہ کوسچن ایئر اس قسم کا ہے کہ اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن کلچر کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ کوسچن ایئر آپ فل آؤٹ کریں اور کوسچنس کریں فرام دا امپلائیز، تو آپ کو بہترین طریقے سے وہ کلچر پتہ چل جائے گا. نمبر 1 اس میں ہم ٹاپکس کون سے انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہاؤ از پرفارمنس ڈیفائنڈ میئرڈ ریوارڈڈ ان دا آرگنائزیشن، یعنی کہ کس طرح پرفارمنس کو ایک آرگنائزیشن میں میئر کیا جاتا ہے، کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے، پھر میئر کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح ریوارڈ کیا جاتا ہے. ہاؤ آر انفارمیشن اینڈ ریسورسز ایلوکیٹڈ اینڈ مینجڈ ان این آرگنائزیشن. فار ایگزامپل یہ کوشچن ہم پوز کر سکتے ہیں، یہ کوشچن ہم پوچھ سکتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں جس کا ہم نے کلچر جاننا ہو کہ انفارمیشن اور ریسورسز کو کس طرح ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح مینیج کیا جاتا ہے ایک آرگنائزیشن میں. واٹ از دا آپریشنل فلاسفی آف دا آرگنائزیشن ود ریگارڈ ٹو رسک ٹیکنگ، لیڈرشپ اینڈ کنسرن فار اوور آل ریزلٹس. کہ آرگنائزیشن کی آپریشنل فار فلاسفی کیا ہے، وہ کس طرح رسک لیتی ہے، کس طرح لیڈرشپ پرووائڈ کرتی ہے، اور واٹ آر دا کنسرنس فار دا اوور آل ریزلٹ آف دا آرگنائزیشن. یہ کوشچن بھی ہم کر سکتے ہیں ایک کلچر جاننے کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن میں جا کر، تو ہمیں اس کے آنسر کے بعد اس کمپنی کا کلچر بہترین طریقے سے پتہ چل سکے گا. ڈز دی آرگنائزیشن ریگارڈ اٹس ہیومن ریسورس ایز ایسٹس اور کاسٹ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آرگنائزیشن کلچر کیا ہے، وہ امپلائیز کو کاسٹ کنسیڈر کرتے ہیں یا پھر ایک ایسٹ. اگر وہ ایسٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو اس آرگنائزیشن میں اٹ از اے اسٹریٹجک آرگنائزیشن جو کہ اسٹریٹجکلی کمپنی پرفارم کر رہی ہے مارکیٹ میں، اور وہ اپنے امپلائیز کو ایز اے اسٹریٹجک اور ایز این ایسٹ دیکھتے ہیں اور اسی طرح ان پہ انویسٹ کرے گی، اسی طرح اس کی ایچ آر اسٹریٹجیز ہوں گی، ایچ آر پالیسیز ہوں گی، اور اسی طرح امپلائی سیٹسفیکشن لیول ہوگا. بٹ اگر وہ ایک کمپنی امپلائیز کو کاسٹ کنسیڈر کرتی ہے تو کیا کلچر ہوگا کہ امپلائیز ٹرن اوور بہت زیادہ ہوگا، امپلائیز کو وہ انوائرمنٹ نہیں میسر ہوگا جو کہ ایک امپلائر اورینٹیڈ یا بہتر کلچر میں مل سکتا ہے. اسی طرح امپلائیز کے ڈسسیٹسفیکشن لیول بہت زیادہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ امپلائیز وہاں ٹرن اوور مل رہا ہوگا. اینالائزنگ ڈس فنکشنل کلچرس، which components of the culture are misaligned.
what priorities should be assigned each of the gaps, what the culture is, and what people feel that it should be. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی بھی ڈس فنکشنل کلچر آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو ہمیں یہ اسٹیپس اپنانے ہوں گے کہ ہمیں وہ کمپوننٹ جو کہ کلچر میں مس الائنڈ ہیں وہ جاننے ہوں گے, پرائرٹیز اسائن کرنی ہوں گی, گیپس آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے کہ واٹ دا کلچر از, اور جو امپلائیز کیا فیل کرتے ہیں, پیپل کیا فیل کرتے ہیں کہ واٹ دا کلچر شوڈ بی, کیا ہونا چاہیے. اسی طرح what resources are needed and how they should be used to change the culture. How should the change effort be managed and who does what? Similarly, what role should HR strategy play in signaling, making and reinforcing the necessary changes. یعنی کہ کیا ریسورسز ریکوائرڈ ہیں اور کس طرح ان ریسورسز کو یوز کیا جائے فار چینج ان دا کلچر. فار ایگزامپل, ایک کمپنی میں کلچر ٹریڈیشنل کلچر ہے, ایچ آر اورینٹڈ کلچر نہیں ہے, اور وہاں پہ امپلائیز ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, بٹ اگر وہ کمپنی اپنا کلچر چینج کرنا چاہتی ہے تو وہ کون سے ریسورسز ہیں جو اس کمپنی کو ضرورت ہوں گے اور وہ اپنا کے اس کلچر کو چینج کر سکتی ہے. وہ ریسورسز آئیڈینٹیفائی ہوں گے تو ہی اس کلچر کو چینج کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اسی طرح وہ چینج ایفرٹس, کون سی چینج ایفرٹس چاہیے جو کہ مینیج کر کے اس کلچر کو بہترین طریقے سے چینج کیا جا سکے. اور ایچ آر اسٹریٹجی پلے سگنلنگ, میکنگ اور ری انفورسنگ دا نیسیسری چینجز کیا ہوں گے, یعنی کہ واٹ ایچ آر رول شوڈ ایچ آر پلے فار چینجنگ دا کلچر آف دا آرگنائزیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس پوائنٹ پہ آ کے ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے, اور آج جو ہم نے پڑھا اس کو ایک بریف سے ریکیپ میں ہم کور کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھیں آج کے لیکچر میں اور ان کو کور کیا. ٹاپک نمبر 1 میں ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھا. ہمارا ٹاپک پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ ہے جو کہ ایچ آر کا پارٹ ہے, ایچ آر ایم کا. ہم نے اس میں سب سے پہلے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھا. اس میں ہم نے ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کی. فار ایگزامپل, واٹ از ہیومن ریسورس مینجمنٹ, واٹ فنکشنز پرفارم ایچ آر ایم پرفارم, اسسٹنس پرووائڈیڈ بائی ایچ آر, ڈیزائرڈ ریلیشن شپ. اسی طرح challenges, potential challenges and contribution by the HR personnel in the today environment, role of human resource managers in the future, how human resource managers can affect organization performance. Similarly, we have summarized the guidelines to follow when communicating human resource programs. Then we have discussed, ہم نے ڈسکس کیا impact of HR manager on organization performance, جس میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, کمیونیکیشن, ایلیمینیٹنگ گیپس ہم نے ڈسکس کیے, کمپیٹیٹیو پے پریکٹسز, انکریجنگ امپلائیز ٹو سبمٹ دیئر آئیڈیاز فار دا بیٹرمنٹ فار دا گروتھ آف این آرگنائزیشن, انسٹالنگ ہیومن ریسورس انفارمیشن. اسی طرح ہم نے میٹرکس اور ایچ آر اسکور کارڈ ڈسکس کیا جس پہ ہم امپلائیز کا بہترین طریقے سے اسیسمنٹ کر سکتے ہیں اور آرگنائزیشن کے بھی. دین ہم نے کمیونیکیشن اور کمیونیکیٹنگ آف ہیومن ریسورس پروگرامس کو ڈسکس کیا کہ ہاؤ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, اور کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہے ایک آرگنائزیشن میں اور ریلیٹنگ ٹو ایچ آر. دین وی ہیو ڈسکس گائیڈ لائنز فار کمیونیکیٹنگ ہیومن ریسورس پروگرامس, اور اس میں ہم نے پڑھا کہ کلچرل گلوبل اسپیکٹس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے ان کمیونیکیشن, بیک اپ کمیونیکیشن ود مینجمنٹ ایکشن, پیریوڈیکل ری انفورس امپلائی کمیونیکیشن. ڈیٹا ہم نے ڈسکس کیا
it is a raw form of information. Then we have discussed that the process form of data is called information, and how information is important for organization. Then ہم جو ٹاپک نمبر 2 اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو کہ کنٹینیوشن ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی, اس میں ہم نے اس کی ڈیفینیشنس پڑھی کہ کہ واٹ از اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنس پڑھی جو کہ ہم ایک ریوائز کر لیتے ہیں کہ اٹ انوالوز دا ڈیولپمنٹ آف کنسسٹنٹ aligned collection of practices, programs and policies to facilitate the achievement of organization's strategic objectives. یہ ایک strategic human resource management کے definition ہے. اسی طرح ہم نے ایک چارٹ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ what is the possible role assumed by the HR function, کہ ایک اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ایک ایچ آر فنکشن کا کام کیا ہو سکتا ہے. پھر ہم نے ٹریڈیشنل ایچ آر ورسز اسٹریٹجک ایچ آر کو ہم نے ڈسکس کیا, جس میں ڈفرینٹ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے لائک رسپانسبلٹی, فوکس, رول, انیشیٹیوز, ٹائم لائنس, کاسٹ اکاؤنٹیبلٹی, کی انویسٹمنٹس, ڈیزائن, جاب ڈیزائن, ٹائم ہاریزن, کنٹرول ایٹسٹرا. پھر ہم نے بیریئرز ٹو دا اسٹریٹجک ایچ آر ہم نے ڈسکس کیا, جس میں شارٹ ٹرم مینٹیلٹی, فوکس, انیبلٹی ٹو ایچ آر ٹو تھنک اسٹریٹجیکلی. اسی طرح لیک آف اپریسیشن, فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ جنرل مینیجرز رول ایز این ایچ آر مینیجر, ڈیفیکلٹی ان کوانٹیفائنگ مینی ایچ آر آؤٹ کمز, پرسیپشن آف ہیومن ایسٹس ایز ہائر رسک انویسٹمنٹس. اسی طرح انویسٹمنٹس فار چینج دیٹ مائٹ ارائز. اسی طرح ہم نے آؤٹ کمز آف ایچ آر اسٹریٹجک ایچ آر ڈسکس کیا, جس میں انکریز پرفارمنس, کسٹمر سیٹسفیکشن اینڈ امپلائی سیٹسفیکشن, انہانسڈ شیئر ہولڈر ویلیو. یہ 3 چیزیں کس طرح اسٹریٹجک ایچ آر سے اچیو کی جا سکتی ہیں وہ ہم نے پڑھا. افیکٹو مینجمنٹ, اسٹافنگ, ریٹینشن, ٹرن اوور, سلیکشن آف امپلائی دیٹ فٹ دا جاب, integrated HR programs, facilitating change and adaptation through flexible, dynamic organization, tighter focus on customer needs, key and emerging markets, quality. Then we have discussed model of strategic human resource management, in which we have discussed what is corporate strategy, what is business unit strategy, how in external environment and internal environment affects it, and what external environment comprises of and what internal environment comprises of. اور تمام پوائنٹس ڈسکس کیے. اسی طرح how business unit strategy is achieved by making an HR strategy in which HR information systems are built up, laws are built up relating employment, employee separation, staffing, training, performance management, compensation, labor relation ہم نے ڈسکس کیا. Then we have discussed organizational excellence, how organizational excellence can be achieved by HR. Then we have discussed what are the 5 critical business challenges in today's environment to the business organizations. جس میں ہم نے 5 ڈسکس کیے, جس میں گلوبلائزیشن, profitability through growth, technology, intellectual capital, change and more change. Then we have discussed that how HR can become a strategic execution partner. Then we have discussed HR and organization culture and importance of HR in the organization, in building an organizational culture. Then we have discussed the 4 changes for the line, means what are the 4 changes which the line manager or the senior operating management should can create to create an environment in which HR become focused on outcomes rather than activities. ہم نے یہ ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ واٹ از ہیومن کیپٹل مینجمنٹ اور ہاؤ HR performs a critical role in managing human capital. Then we have discussed the new functional role of HR. Then we have discussed what are the questionnaires which can be used to analyze an organizational culture.
اور اس کے بعد ہم نے انالائزنگ ڈس فنکشنل کلچرس کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے مختلف پوائنٹ ڈسکس کیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا لیکچر نمبر 2 تھا، جس کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور کچھ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پارٹ کور کیا، جو کہ پچھلے لیکچر سے تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔